إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کے لیے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم پر، خاص کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، اہل بیت پر، تمام صحابہ کرام پر، آپ کی ساری امت پر، ہم پر اور آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے صبر کی اہمیت، فضیلت اور ضرورت۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ پر کنٹرول کر لینا۔ شرعی اصطلاح میں صبر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو تمام مشکلات کے باوجود کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں سے تمام مشکلات کے باوجود رک جانا، یہ صبر ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی بے شمار فضیلت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اگر ہم صبر کے اقسام دیکھیں تو ہم پاتے ہیں کہ بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں صبر کی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں جن چیزوں کو بجا لانے کا یا جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کیا جائے۔ الصبر علی طاعات یا الصبر علی طاعت اللہ، علی طاعت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، مطلب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو ہر صورت میں کرتے رہنا، چاہے جتنی ہی مشکلات پیش آئیں، اور ان مشکلات پر صبر کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو، چاہے ایک اللہ کی عبادت کرنے میں، توحید کو انفورس کرنے میں، توحید کو نافذ کرنے میں جتنی ہی مشکلات کا سامنا آئے وَاصْطَبِرْ، اس پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو عبادات کا حکم دو، ان تمام چیزوں کا حکم دو، بریکٹ میں جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور ان پر صبر کیا کرو۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، الصبر علی ترک المعاصی، گناہ کے جتنے کام ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے یا ان تمام چیزوں سے احتراز کرنے کا نام صبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمام ناگوار یا ناپسند چیزوں سے گھیر دیا ہے، گویا آپ وہ چیزیں کریں جن چیزوں کے کرنے کا من نہیں کر رہا مگر پھر بھی کرنا ہے، وہ تمام چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جی تو نہیں چاہتا، لذتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، خواہشات اپنی طرف کھینچتی ہیں، مگر پھر بھی صبر کا دامن تھامے رکھنا اور اس بات کا اقرار یا اس بات کا اثبات کرنا کہ چونکہ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے میں اس سے بچتا رہوں گا، یہ بھی صبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ،
जन्नत को तमाम नापसंदीदा चीज़ों के दरमियान घेर दिया गया है, ऐसे ही जैसे हम गुलाब को देखते हैं, गुलाब का फूल कांटों के दरमियान घिरा हुआ होता है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, और जहन्नम को शहवतों से भर दिया गया है। जिन्होंने शहवत की तरफ ध्यान दिया, तवज्जो दिया, यकीनी तौर पर उनका ठिकाना जहन्नम है। जिन्होंने गुनाहों से बचने पर सब्र नहीं किया, उनका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, और वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सामना करने से डर गए, इस बात से डर गए कि इतने गुनाह मैंने किए हैं, इतनी नाफरमानियां की हैं और नाफरमानियों पर मैंने सब्र नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब किताब कैसे देंगे, अल्लाह का सामना कैसे करेंगे। व नहा नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को इस बात के लिए आमादा किया कि गुनाह नहीं करना है, सब्र पर आमादा किया। ऐसे लोगों के लिए ठिकाना क्या है? फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जिन्होंने गुनाहों पर सब्र कर लिया या गुनाहों के तर्क पर, गुनाहों के ना करने पर सब्र कर लिया, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत इनका ठिकाना है। तीसरी जो किस्म है सब्र की, वो है आम मसाइब पर अस्सब्र अला इम्तिहानिल्लाह, अल्लाह ताला के इम्तिहान पर सब्र करना। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से हमें आजमाया है, और ये दुनिया आजमाइश के लिए ही है, अल्लाह ताला ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात को बनाया ही इसलिए है ताकि आजमाएं कौन अच्छा है। और अल्लाह फरमाता है, ऐलान करता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे अच्छाइयों के जरिए से भी, नेमतें देकर भी, आसाइशें राहतें देकर भी, व शर्रि फितना, और फितनों में तुम्हें घेर कर भी हम आजमाएंगे। ये देखना चाहेंगे कि कौन बेहतर है। तो अल्लाह ताला ने आजमाइश के जरिए से इंसान को देखना चाहा है कि कौन सब्र करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि हमारा उसूल है हम तुम्हें आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफ, खौफ में मुब्तला करके तुम्हें आजमाएंगे, वल जू', तुम्हें भूखा रख के आजमाएंगे, वल अनफुस, तुम्हारे जानों को तल्फ करके, हलाक करके, तबाह करके भी आजमाएंगे। आगे फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, मगर हाँ, इस हलाकत में, इस आजमाइश में जो कामयाब हो गया वो कौन है? बश्शिरिस साबिरीन, जिसने सब्र का मुजाहिरा किया। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, इस किस्म की आजमाइशों में कामयाब होने वाले हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी अलामत क्या है? इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन्हें मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, हम सब अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, हमारी सारी चीजें अल्लाह ताला की मिल्कियत है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सब और हमारी सारी नेमतें अल्लाह ताला की तरफ लौटा दी जाएंगी। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जो सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं, अल्लाह की आजमाइशों में पूरा उतर रहे हैं, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और वही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता होने वाले हैं। तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की 3 किस्में बयान की हैं। पहली किस्म ये कि इंसान अल्लाह ताला के फर्ज करदा चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लागू करे, और इस फर्ज करदा चीज़ को लागू करने में जो मुसीबतें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, मिसाल के तौर पर नमाज फ़र्ज है, इसको अदा करने में, वक्त पर अदा करने में तकलीफ़ हो रही है, काम काज छोड़ना पड़ रहा है, दुकान से आना पड़ रहा है, ये जो कुर्बानियां हैं, इन कुर्बानियों पर सब्र करना, या कभी मन नहीं चाह रहा है, दिल नहीं मान रहा है, फिर भी अपने दिल को आमादा करना, अल्लाह ताला ने हराम करार दिया सूद लेना, सूद देना, अपने आप को बचाए रखना, जो इन फराइज पर अमल करे गोया उसने सब्र का मुजाहिरा किया। इसी तरह से वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मना करदा चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं, अलग रखते हैं, वो भी साबिर और शाकिर लोगों में से हैं। सब्र के
وسائل کیا ہیں یا صبر کے مقامات کیا ہیں، کہاں کہاں پر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، صبر کہاں کہاں کرنا ہے؟ فی البأساء، غریبی ہو، تنگ دستی ہو، مفلسی ہو، پریشانی ہو، معاشی کرائسس ہو، پھر بھی فی البأساء والضراء، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں یا اس قسم کی پریشانیاں ہو، وحین البأس، اور ایسے حالات ہوں کہ آپ پر جنگ مسلط کر دی جائے، لوگ آپ کو مرنے مارنے پر تل جائیں، ایسے وقت میں بھی صبر کرنا، اولئک الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے وقت میں صبر کا دامن تھامے رکھنا، اللہ پر یقین کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور سچائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے بے شمار انبیاء، صلحاء اور نیک لوگ جن کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، حضرت ایوب علیہ السلام جن کی پریشانیاں قرآن نے مثال کے طور پر بیان کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی 70 سال تک بہت خوشحال رہی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آزمایا، 7 بیٹے 7 بیٹیاں، جب حالات بدلے اللہ رب العالمین نے آزمانا چاہا، پورا بدن زخموں کا آماجگاہ بن گیا، پورے بدن میں زخم، پریشانی، تکلیف، درد، اور اوپر سے آزمائش یہ کہ جتنے بھی جاننے والے پہچاننے والے خاندان کے لوگ، سب لوگوں نے مال و دولت کو لوٹ لیا، بانٹ لیا، حصے میں کچھ نہیں چھوڑا۔ اولادیں جنہیں ایک دعوت میں بلایا گیا اور اس دعوت میں خاندان کی کسی دعوت میں اولادیں گئیں، چھت گر گئی، ساری کی ساری اولادیں شہید ہو گئیں، صرف ایک بیوی بچی اور خود بچیں جس بیماری زدہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، حالات اتنے خراب، اچانک ہنسی خوشی کے حالات اس قدر تبدیل ہو جا رہے ہیں، معاشی حالت اتنی اچھی تھی، اللہ رب العالمین نے سب کچھ سے نوازا تھا، لوگ جاننے والے، ملنے والے، عزت، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی تھی، اولادیں بھی تھی، اچانک سب کچھ بدل گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ یاد کرو حضرت ایوب علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، انہوں نے کیا کہا؟ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے اللہ تکلیف پہنچی ہے، آپ ہی ہیں جو رحم کرنے والے ہیں، اس تکلیف کو دور فرما دیجیے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور وہ ساری چیزیں جیسی پہلی تھی، مال و دولت بھی عطا کر دیے اور اولادیں بھی اللہ رب العالمین نے دے دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ غسل فرما رہے تھے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارے جسم کو بیماری لگی ہے، اسکن کی پرابلم ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہے، کراہ رہے ہو، یہ جو چشمہ ہے، یہ جو تالاب ہے جو تمہارے ایڑیوں کے نیچے سے ابلا ہے، تیار ہوا ہے، اس میں غسل کرو۔ جب انہوں نے غسل کیا، اللہ تعالیٰ نے ساری تکلیف کو دور کر دیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی موقع سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی ان کے اوپر، اور سب کچھ اللہ رب العالمین نے ان کو لوٹا دیا۔ پیغام کیا ملا؟ پیغام یہ ملا کہ اگر ہم صبر کریں، صبر کا مظاہرہ کریں اور اس بات کا اقرار اور اعلان کریں کہ رب العالمین دیا تو نے ہی، لیا تو نے ہی، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے تیری اس کائنات سے حاصل کیا ہے، ہم اگر جائیں گے بھی اس کائنات سے، سب کچھ تیری امانتیں تجھے لوٹا کر جائیں گے، یہ یقین، یہ اعتبار، یہ اقرار، یہ اعلان ہو تو اللہ رب العالمین دیتا ہے، نوازتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کئی اولادیں ہیں، روایت میں 12 اولادیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں، سب سے الگ، سب سے مختلف، حسین و جمیل، اسکلفل، اور اپنے باپ کو سب سے زیادہ پسند بھی ہیں۔
محبوب بھی ہیں. بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں ہے. بھائیوں نے آپس میں سازش کی سیاست کی, ایک ساتھ لے گئے جنگل میں یہ کہہ کر کہ ہم جا رہے ہیں جنگل میں مقابلہ کریں گے, کھیلیں گے, کودیں گے, پھل کھائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. سازش یہ تھی کہ جنگل میں جا کر یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے. انا نستبق, جب جنگل سے رات میں آئے روتے ہوئے پیٹتے ہوئے, وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب, اور اپنے والد کے سامنے جھوٹ موٹ کی کہانی بنانے لگے. ابا جان ہم کیا کریں, ہم کھیل رہے تھے, مقابلہ کر رہے تھے, کمپٹیشن کر رہے تھے اور کھا پی رہے تھے. ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا تھا, اتنے میں بھیڑیا آیا اور کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے, اللہ نے حکمت عطا کی تھی, کہا ذرا وہ کپڑا دکھاؤ. کپڑا دیکھا تو کہا یہ کون سا بھیڑیا تھا جس نے ذرا برابر بھی کپڑے پر خراش نہیں لگایا اور وہ میرے بیٹے کو, میرے جگر گوشے کو کھا گیا. میں صبر کروں گا. قال بل سورت لکم انفسکم فصبر جمیل, کوئی بات نہیں ہے, تم نے یہ جو باتیں بنا لی ہے, ایک کہانی گڑھ کر پیش کر رہے ہو, جو کچھ بھی کر رہے ہو, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور صبر جمیل کرتا ہوں. گویا صبر کی ایک اور قسمیں ہمارے سامنے آئی کہ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں کہ سب کچھ معلوم ہے آپ کو کہ یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, یہ ظلم ہے, پھر بھی یہ یقین کرنا کہ میں نے معاف کیا, میں نے اللہ پر چھوڑ دیا. یہ صبر جمیل ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا صبر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا, اسی بیٹے کو جس بیٹے کے تعلق سے یہ سازش کی گئی اور یہ سیاست کی گئی, مارنے کی اور قتل و غارت گری کی سازش کی گئی, کنویں میں ڈال دیا گیا, کنعان کے اندھیرے کنویں میں. تو کیا ہوا, اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ کیا کیا, ان کو زمانے کا حاکم بنا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا حاکم بنا دیا, اور یوسف علیہ السلام کی اسٹریٹجی دیکھیے, اسٹریٹجی وزڈم دیکھیے, تصویرات حکمت عملی دیکھیے. کوئی راز نہیں کھولا, بھائیوں کو پہچان رہے ہیں, بھائی آ رہے ہیں حاکم کے پاس, یوسف علیہ السلام بھائی ہیں اور ان کے سارے بھائی آ رہے ہیں ان کے پاس غلہ لینے کے لیے. یوسف علیہ السلام پہچان بھی رہے ہیں, جان بھی رہے ہیں, مگر راز نہیں کھول رہے ہیں. بعد میں سارے معاملات طے پا گئے اور یہ قرار پایا کہ اگلی بار آنا والد محترم کو بھی لے کر آنا. جب والد محترم کے ساتھ دیگر بھائی آئے تب یہ راز کھلا. یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف, میں ہی وہ تمہارا بھائی ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا. اور پھر کہا لا تثریب علیکم اليوم, کوئی بات نہیں ہے, معاف کیا میں نے. اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کی وجہ سے ان کی کہانی کو, ان کے واقعے کو قرآن کریم میں نوٹ کر دیا, کوٹ کر دیا. صبر کا یہ جذبہ اور یہ معیار ہونا چاہیے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا ہے اور کہاں کہاں پر صبر کیا ہے. مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں, اور جہاں جہاں موقع مل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی کی جا رہی ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تمام لوگوں نے مضبوط قسم کی صبر کا مظاہرہ کیا ان حالات میں بھی, مکہ کے ان حالات میں بھی جبکہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار کی تھی, دار ارقم میں پڑھایا جا رہا ہے, چھپ چھپ کر دار ارقم میں پڑھایا جا رہا ہے, اسکولنگ کی جا رہی ہے, اکیڈمک ٹریننگ کی جا رہی ہے. عجیب بات ہے مسلمانوں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مثالیں ملتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صبر و ضبط والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے نرینہ اولاد سے نہیں نوازا. مکہ میں تھے, بڑے بیٹے قاسم ہوئے, انتقال کر گئے, پھر عبداللہ ہوئے جن کا دوسرا نام طیب اور طاہر بھی ہے, وہ بھی انتقال کر گئے. سن 8 ہجری میں مدینہ میں آ کر ایک اور اولاد اللہ تعالیٰ نے دی, ماریہ قبطیہ کے بطن سے, جن کا نام تھا حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ابراہیم کو ہمارے گھر والے دودھ پلائیں. اس زمانے میں یہ رواج تھا. ایک لوہار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ان کی گھر والی کو کہ ٹھیک ہے لے جائیے. انہوں نے گزارش کیا کہ آپ کے بچے کو ہم دودھ پلانا چاہتے ہیں, دے دیا.
وہ لوہار اپنا کام کرتے تھے، دھواں دھکڑ سے پورا گھر اٹا ہوا ہوتا تھا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے لوگوں کے مقابلے میں انہی کو اپنا بچہ سپرد کیا، جس اخلاص جس خلوص کے ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی۔ ابراہیم ان کے ہاں پلتے رہے، بڑھتے رہے، یہاں تک کہ 18 ماہ کے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ 18 ماہ کا بچہ ہے، اتنے زمانے کے بعد، اتنی تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع موقع سے ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خبر آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بچہ بہت بیمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یجود بنفسہ، ابراہیم کو دیکھا، ننھا بچہ۔ اب دیکھیے بچہ کسی کا ہو، اگر پریشانی کے عالم میں ہو، انسان عام انسان چاہے جتنا ہی سنگ دل ہو تڑپ اٹھتا ہے۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، ہے نا، جان کنی کا عالم تھا، اور چند سسکیوں کے بعد ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت، آپ رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، العین ان العین تدمع، ہاں آنکھیں تو آنسو بہاتی ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے، اس سے کوئی اعراض نہیں ہے، یہ کوئی قرآن حدیث سے بغاوت نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْقَلْبَ يَحْزُنُ، اور دل بھی غمگین ہے۔ وَلَا مَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، مگر ہاں میں ایسا کوئی لفظ نہیں کہوں گا جو میرے رب کی رضا کے خلاف ہو۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا کہ دیکھو انسان کا فطری طور پر غمگین ہونا نا کوئی بری بات نہیں ہے۔ کوئی وفات پا جائے، کسی کو بیماری ہو جائے، کوئی صدمہ لاحق ہو جائے، انسان کا غمگین ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات کیا ہے؟ آہو فغاں کرنا، چلانا اور گریبان پھاڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب فلیس منا، جس نے جاہلیت کے زمانے جیسی باتیں کی، مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی وفات پا گیا ہے، اپنے گالوں کو پیٹ رہے ہیں، گریبان چاک کر رہے ہیں اور جاہلیت جیسا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایسے لوگ اسلامی تہذیب کے بالکل برعکس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور معیار دیا کہ اگر انسان اس دائرے میں رہتے ہوئے اپنے غم کا، خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ صابر ہی کہلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقبرن تبکی عند قبرن، ایک عورت کے پاس سے گزرے، مر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبرن، جو قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، اس کا کوئی رشتہ دار انتقال کر گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتق اللہ واصبری، اللہ کی بندی صبر کر، اللہ کی بندی صبر کر، اللہ سے پرہیزگاری اختیار کر۔ کہنے لگی، الیک عنی، آپ جائیے، آپ کو نہیں معلوم، فإنک لم تصب بمصیبتی، جو مصیبت، جو تکلیف مجھے پہنچی ہے آپ کیا جانیں، ولم تعرفوا، آپ کو معلوم نہیں ہے کیا تکلیف ہے، کیا مصیبت ہے، کیا درد ہے، آپ نہیں محسوس کر سکتے۔ فقیل لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا کس سے بات کر رہی ہو؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھر دوڑی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں۔ فلم تجد بوابینا، تو جب آئیں تو دیکھا گھر پہ کوئی نگہبان نہیں ہے، پہرے دار نہیں ہے، سادہ سا گھر ہے۔ کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم عارف کا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اس لیے یہ جواب دے دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا صبر کے سلسلے میں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر کا مظاہرہ تو تب ہے جب کرائسس پیدا ہو، پہلی مرتبہ جب غم پہنچے فوراً آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، تب صبر ہے۔ دھیرے دھیرے سال دو سال کے بعد تو ایسے ہی انسان بھول جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، بھولنے کی وجہ سے صبر آتا ہے، اس پر اجر نہیں ملے گا۔ اجر کس پر ملے گا؟ پہلی مرتبہ جب بری خبر ملی ہے، آپ اس پر صبر کر رہے ہیں، اس پر اجر ملے گا۔ آپ کو کسی نے گالی دے دی، انسائٹمنٹ، اکساہٹ، سب کچھ موجود ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اجر ملنے والا ہے، اس کو اجر ملنے والا ہے، کیونکہ پہلے ہی دفعہ میں اس نے صبر کر لیا ہے نا۔ اس طرح سے بے شمار واقعات ہیں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ صبر کے فائدے کیا ہیں یا صبر کے وسائل کیا ہیں۔ پہلی بات ہمیشہ یہ سمجھیے کہ صبر انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، صبر ہی انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھ لیں اس دنیا میں
جن لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے کچھ نہیں پایا ہے، نہ دنیاوی سطح پہ نہ اخروی سطح پہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے مومنو صبر کا مظاہرہ کرو، وصابروا اور صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہو، ورابطوا اور پہرے داری کرو، جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، جو ڈیوٹی دی ہے اس ڈیوٹی کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کامیابی صبر کے ساتھ ہے، جلد بازی میں کامیابی نہیں ہے، بے صبری میں کامیابی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، انسان کو قیادت ملتی ہے، شان و شوکت ملتی ہے، کیسے ملتی ہے؟ چاہے انڈیویجول لیول پہ ہو، چاہے سماجی لیول پہ ہو، ملی لیول پہ ہو یا جماعتی سطح پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو لیڈر بنایا تھا، پیشوا بنایا تھا، آگے آگے رکھا تھا، سب سے اوپر رکھا تھا، کیوں؟ لما صبروا، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج مسلمان بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آج مسلمان جماعتی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بے صبری کا انجام کیا ہے؟ بے صبری کا انجام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ظلم اور بھی بڑھ جائے مسلمانوں کے خلاف۔ کیا ہوا ان لوگوں کا جو بھیڑ کا حصہ بن رہے تھے، ٹوپی پہن کر داڑھی لگاتے ہوئے، داڑھی کا اظہار کرتے ہوئے، داڑھی رکھتے ہوئے، جنہوں نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جن کا ہم سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ لوگ تو چلے گئے، لوگ چلے گئے، نعرے لگا کر چلا چلا کر چلے گئے، تمہارا کیا ہوا؟ تمہارا کیا بنا؟ کتنے لوگ آئے تمہارے لیے، تمہارے ہت میں بولنے والے؟ مسلمانوں کل ملا کر بات یہ ہے، اور اشارے اشارے میں بات یہ ہے، انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی، کہ آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے، تکلیف کا زمانہ ہے، ظلم کا زمانہ ہے، مگر خاموشی کے ساتھ کام کس پر کیا جا رہا ہے؟ تعلیم پر کام کیا جا رہا ہے۔ کام کس پر کیا جا رہا ہے؟ تربیت پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ اولیٰ کر رہے ہیں، بیعت عقبہ ثانیہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ایک نئی بستی کے لیے، مسلمانوں کے نئے معاشرے کے لیے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یہ کیا بنا رہے ہیں؟ کشتی بنا رہے ہیں، تاکہ طوفان آئے گا، طوفان آئے گا، اپنی حفاظت کے لیے کشتی پہلے سے تیار کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں یہ پازیٹیویٹی ہے اور صبر کا یہ پیغام ہے، چاہے اللہ رب العالمین کی طاعت ہو، چاہے ترک معاصی ہو یا دیگر احکام ہو، ان تمام چیزوں میں صبر کا مظاہرہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر معاملے میں صبر کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ بے صبری سے بچا، اے اللہ اضطراری جو کیفیات ہے ان کیفیات سے بچا، اے اللہ بحران سے بچا، اے اللہ ریاکشن سے بچا، اے اللہ رد عمل سے بچا۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔